شہر رمضان الذی، اور رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے، وبینات، اور قرآن بڑا واضح ہے، من الہدی، جو ہدایت حاصل کرنا چاہے ہدایت کے معاملے میں بڑا واضح اور صاف حکم دیتا ہے، والفرقان، اور قرآن فرق بیان کر دیتا ہے، فمن شاہد منکم الشہر، تو تم میں سے جو آدمی بھی اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا، اور جو کوئی بھی مریض ہے، او علی سفر، یا وہ سفر پہ ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی کو پورا کرے گا باقی دنوں میں، یرید اللہ، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے، بکم الیسر، اس چیز کا کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے، ولا یرید، اور اللہ نے ہرگز یہ ارادہ نہیں کیا، بکم العسر، تمہارے ساتھ تنگی اور سختی کرنے کا، ولتکملوا العدۃ، اور اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ تم کیا کرو، اس مدت کو پورا کرو، پورے مہینے کو، ولتکبروا اللہ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ھداکم، جو اس نے تمہیں یہ ہدایت دی ہے، ولعلکم تشکرون، اور اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ہیں دو آیات، ایک پہلی اور ایک پچھلی، اور ان میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے اس کو مانتے ہیں منسوخ، اور اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ آیت بعد والی آیت سے منسوخ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ روزے کے معاملے میں جو چیز حدیث میں آئی ہے، مسند احمد کی روایت میں، وہ یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف احکامات نازل کیے گئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتدا میں 3 روزے فرض کیے گئے، اور وہ تھا ہر مہینے کی 12، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ۔ انہیں ایام بیض بھی کہتے ہیں۔ ایام بیض کا مطلب سفید دن، کیونکہ رات چاندنی کی وجہ سے سفید ہوتی ہے اور دن تو سورج کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس لیے انہیں ایام بیض کہتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ ترغیب دی ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، چاند کی 13، 14 اور 15۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ، حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ روزے رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ روز روزہ نہ رکھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کب کب؟ تو آپ نے فرمایا بس مہینے میں 3 روزے تمہارے لیے کافی ہیں، 13، 14 اور 15۔ اور بھی بہت سی احادیث میں آتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مدت تک رکھتے رہے ہیں، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو چاند کے روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابتدا میں تھے یہ فرض، 3 یہ ہو گئے، اور پھر ہوتے ہوتے چوتھا روزہ جو فرض ہوا وہ عاشورہ کا تھا، 10 محرم کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ، تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو دریافت فرمایا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن نجات ہوئی تھی اور لوگ اس کے شکریہ میں اللہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم لوگوں کا زیادہ حق بنتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ان کی نسبت، کیونکہ نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھائی تھے، تو آپ نے فرمایا ہم بھی اسے رکھیں گے، اور آپ نے پھر 10 محرم کا روزہ رکھا 4، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر آئندہ سال تک جیتے رہے تو پھر ہم اس میں 9 کو شامل کر لیں گے۔ وہ الگ بحث ہے محدثین کی کہ ارشاد کب فرمایا تھا، 9 کا روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، بہرحال یہ 4 روزے ضروری قرار پا گئے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں اور 3 روزے اور رکھیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں تو 3 ہی روزے فرض تھے، عاشورہ کی روایات کچھ کچی ہیں، یعنی ایک روزہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا وہ نفل روزہ تھا، وہ فرض کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس سے بحث چھوڑ دیجئے، فرض ہوا تھا نہیں ہوا تھا، 3 یہ تھے یا 4 تھے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا ایام معدودات، کچھ گنتی کے دن ہیں یہ 3، اور رمضان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں رمضان تو بعد میں آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں رمضان کا ذکر تو بعد میں، رمضان کا ذکر تو پہلے ہے ہی نہیں، تو اس لیے تم اس آیت کو رمضان کے متعلق لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے رمضان کے ذکر بعد میں کیا، یہ ان کی پہلی دلیل۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو مریض ہو، سفر پہ ہو، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، یہ تو حکم بعد میں بھی آ گیا، یہ حکم ہو گیا پکا، یہی ٹھیک الفاظ آپ دوسری آیت میں بھی دیکھیں گے، اسی لیے دونوں آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور نیچے ذرا چل کے دیکھیے اگلی آیت میں وہاں کیا الفاظ آئے ہیں، وہاں فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو یہ تو دونوں میں آ گئے، یہ حکم کہتے ہیں پکا ہو گیا۔ اچھا صاحب ایام معدودات، ایک تو وہ کہتے ہیں یہ کینسل ہوا ہے اس کا حصہ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں فدیہ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو فدیہ دے دیں، روزہ نہ رکھیں فدیہ دے دیں، تو کہتے ہیں یہاں اللہ نے فدیے کو قرار دیا ہے۔ نیچے کہا اس کے بعد کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، شہر رمضان الذی، اس کے بعد بلٹ پڑا دیکھیے گا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی رمضان پائے اسے چاہیے کہ ضرور روزہ رکھے، تو کہتے ہیں فدیے کا حکم منسوخ ہو گیا، اوپر کہا ہے چاہے فدیہ دے دے چاہے روزہ رکھے، یہاں کہتے ہیں ضرور روزہ رکھے، تو کہتے ہیں یہ حکم اس سے منسوخ ہو گیا، اس لیے یہ آیت منسوخ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں تلاوت باقی ہے، ایک حصہ اس کا منسوخ نہیں ہوا درمیان والا، مریض اور اس کے متعلق مسافر کے، اور باقی آگے پیچھے کے حصے اس دوسری آیت سے منسوخ ہیں، تلاوت باقی ہے، حکم اللہ نے اس کا اٹھا لیا۔ یہ انہوں نے متقدمین نے تفسیر کیا ہے، کیونکہ آیت میں ذرہ بھی کوئی چیز بدل جاتی تھی تو کہتے تھے یہ کینسل ہو گئی۔ اس کے متعدد جوابات دیے ہیں مفسرین نے۔ اساتذہ جو پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ابتدا میں روزے آدمی کے اختیار پہ تھے کہ چاہے تو وہ روزہ رکھ لے، چاہے تو فدیہ دے دے، کھانا کھلا دے ایک مسکین کو، ایک مسکین کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر، صدقہ فطر دیتے ہیں نا جو فطرانہ جو دیتے ہیں اس کے برابر ہے، یہ آسانی سے مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، تو ایک مسکین کے برابر کھانا دے دے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ آیت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی اس وجہ سے۔
جن لوگوں نے اس کے نسخ کو اٹھایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے، ان میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل، ان جیسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ بھی وہ کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت محکم ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی کہ اللہم علمہ التاویل، اللہ قرآن کی تفسیر اسے سکھا. اور اتنا علم تھا ان کا کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے تھے اور وہ 7 مختلف چیزیں لوگوں کو پڑھاتے تھے. ایک دن حدیث پڑھاتے تھے، ایک دن تفسیر پڑھاتے تھے، ایک دن لغت پڑھاتے تھے، ایک دن تاریخ پڑھاتے تھے، اور ایک دن وہ بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے کہ شاعری کیا ہے عربوں کی. اتنا علم تھا اور وفات تک یہ رہا، اور لوگ ان کے علم کے اس دن بھی محتاج تھے جس دن ان کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ. بہت علم خدا نے دیا تھا اور تھے چھوٹی عمر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 9-10 برس کے تھے. تو پھر انہوں نے علم کو حاصل بھی بہت کیا. اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کا دور انہوں نے دیکھا تھا، خلافتیں ساری ان کے سامنے تھی، تو اس لیے ان کے علم میں اضافہ بھی بہت ہوتا چلا گیا ہے. اور اس کے باوجود قرآن پاک کو یہ جو ان کے شاگرد ہیں مجاہد ہیں وہ کہتے ہیں 20 مرتبہ میں نے پوری تفسیر اس کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہے، بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کے سین تک 20 مرتبہ. ایسے لوگ تھے. اس لیے قرآن پاک کا ایک آدھ مرتبہ پڑھ لینا یہ بھی کافی نہیں ہوتا. آپ تو اللہ نے بڑی سہولت دے دی، یہ چیزیں آ گئی ہیں، انٹرنیٹ ہے اور یہ ہے ریکارڈنگ اور سب چیزیں، کہ آدمی ایک بات کو 10 مرتبہ سن سکتا ہے. وگرنہ قرآن حقیقت میں اس کی تفسیر تو سمندر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بھی عمر دے دینا 900 برس، تب بھی اس قرآن کو مکمل طور پہ کوئی بیان کر نہیں سکتا. اتنے علوم اس میں پوشیدہ ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ جاننے والا جانتا ہے کہ سمندر کی تہہ میں کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت تک اللہ کی اس کتاب کی عجیب عجیب چیزیں ختم نہیں ہوں گی. مطلب جو بھی پڑھے گا نئی سے نئی باتیں آگے کو سامنے آتی رہیں گی. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے آدمی وہ کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اور اس آیت کو یہ کہتے تھے کہ ایام معدودات، یہ ایام ہیں گنتی کے، تو کہتے تھے رمضان ہی مراد ہے. اب اس کا نسخ اٹھایا ہے، اس کی کینسلیشن کو کینسل کیا ہے. کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ تو وہی ٹکڑا آ گیا جو آگے دیا رہا ہے کہ مسافر اور مریض دونوں کو سہولت ہر صورت میں. تم یہ جو کہتے ہو کہ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یعنی اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے. بحث تو اصل میں اس پہ ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے یا نہیں دیا. اور وہ کہتے ہیں، اور اس میں زمخشری جس کا نام ہم کئی بار لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کاش کوئی اس کے حالات پہ تحقیق کرے کہ اس آدمی کو آخری زمانے میں معتزلہ سے توبہ نصیب ہو گئی تھی یا نہیں. کشاف اس نے لکھی ہے اور لغت میں خاص طور پہ امام ہے. اب تک 1000 سال تقریباً ہو گیا اسے گزرے ہوئے، اور اس آدمی کا جو لغت کا علم تھا، ڈکشنری کا، فصاحت کا، بلاغت کا، اس 1000 برس میں کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جو قابل قدر ہو اور لوگوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا. بڑے سے بڑے مفسر بھی جو گزرے ہیں جب وہ پہنچتے ہیں لغت پہ تو اس آسمانے پہ سر خم کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے زمخشری، وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو ہے نا یطیقونہ ہو، ساری آیت میں اصل میں بحث اس پہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے یطیق، عطا کا یطیق جو ہے یہ عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے اس آدمی کے لیے جو مشکل سے کوئی کام کر سکے. تو اس لیے جیسے قرآن پاک میں اور بہت سی جگہوں پہ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، جیسے آتا ہے نا کئی دن سے ہم کہتے ہیں دیکھو اس کا یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ہونا چاہیے، لیکن ذرا سی سوچنے سے پتا چل جاتا ہے. کئی جگہ پہ ہم نے بتایا کہ یہاں پر اصل میں یہ لفظ ہے جس کو ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں. وہ کہتا ہے زمخشری کہ یہاں پہ یہ ہے اصل میں کہ الذین لا یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں مسکین کے کھانے کے برابر. وہ کہتے ہیں یہاں پہ لا ہے اصل میں، اور بولا اور لکھا اس لیے نہیں گیا کہ عربوں کا قاعدہ ایسا ہی ہے، لغت میں ایسی ہیں، اور پھر اس نے کئی ایک مثالیں اس کی دی ہیں. تو وہ کہتا ہے یہاں پہ لا ہونا چاہیے، اور وہ جو لا نہیں ہے تو اللہ نے عربوں کے قواعد کے مطابق قرآن پاک کو نازل کیا ہے. جب تفسیر کریں گے تو پھر یہ کہیں گے وَالَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو اس روزے کو نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں ایک مسکین کے کھانے کے برابر. یہ وہ بھی کہتے تھے، اور انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے. انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کو سوائے 2 لنگڑوں کے کوئی نہیں سمجھ سکا. اور یہ کشاف بھی کہتے تھے، کشاف کے متعلق کشاف لنگڑا تھا. اور یہ ان کے بعد آئے ہیں جرجانی، یہ بھی لنگڑا تھا. یہ زمخشری صاحب کشاف، زمخشری بھی لنگڑا تھا اور یہ بھی لنگڑا تھا جرجانی. اور جرجانی کہتا تھا کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت جو ہے نا لغت کو الا الارجان ہم 2 لنگڑوں کے علاوہ کسی نے نہیں سمجھا. اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ جب تفسیر پڑھاتے تھے تو کہتے تھے انا ثالثہما، تیسرا میں بھی آ گیا ہوں. لیکن حضرت کو تو ظاہر ہے ایسی چیز نہیں تھی، لیکن وہ کہتے تھے 2 لنگڑوں کے بعد تیسرا میں. انہوں نے اس مقام پہ بھی لکھا. وہ کہتے ہیں اور متعدد مثالیں دی ہیں کہ کیسے کوئی لفظ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں اور حقیقت میں مراد اس کی ہوتی ہے. آگے بھی بات آ جائے گی. تو وہ سب کہتے ہیں کہ دیکھو جب یہاں پر لا لگاؤ گے کہ وَالَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا، تو آیت کینسل رہتی نہیں. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فضل کبیر میں لکھی ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایام معدودات، یہ چند ایک گنتی کے مہینے ہیں، چند ایک گنتی کے دن ہیں، یعنی رمضان. فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو مریض ہے سفر پہ ہے وہ پھر روزے رکھ لے گا، قضا اس کی کر لے گا. یہ تو آیت یہاں تک ٹھیک ہو گئی.
اشکال جو پیش آتا ہے وہ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین پہ ہے کہ جو لوگ روزے رکھ سکتے ہیں وہ فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر الذین یطیقونہ اور وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ فدیہ دیں صدقہ فطر طعام مسکین ایک مسکین کے کھانے کے برابر. وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے روزے رکھ لیے ہیں ان میں استطاعت ہے وہ فدیہ دے دیں ایک مسکین کا کھانا دیں صدقہ فطر دیں. تو کہتے ہیں اس میں مرادی صدقہ فطر ہے. فوز الکبیر میں انہوں نے اس طرح لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آیت منسوخ نہیں. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. 2 چیزیں. تیسری چیز بھی سن لیجئے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لفظ آیا یطیقونہ جو لوگ اس روزے کو اٹھا سکیں رکھ سکیں. تو اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ جن میں روزہ رکھنے کی استطاعت ہو یہ نہیں بنتا. اطاقت اور استطاعت میں فرق ہے. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس میں آسانی سے ہو اور اطاقت کا مطلب وہ چیز اٹھانا جو مشکل سے اٹھائی جائے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو چیز تم آسانی سے کر سکتے ہو استطاعت ہے تو پھر تم اس کے باوجود فدیہ دے دو, بلکہ اللہ نے کہا ہے جس چیز کو مشقت سے اٹھاتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ اردو میں جو وسع کا لفظ ہے اس کے مطلب ہے امکان, وسعت, گنجائش. آپ کے یہاں اگر گنجائش ہے تو یہ کام کر دیجیے, اس کا مطلب ممکن تو ہے کہ اگر گنجائش مل جائے. اور طاقت کا مطلب یہ ہے کہ باوجود قدرت ہونے کے اس میں بڑی مشقت ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ اگر گنجائش ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں, اور ہم کہتے ہیں اگر آپ کی اتنی استطاعت ہو طاقت ہو تو ذرا سا آپ پیچھے ہٹ جائیے ہم بیٹھ جائیں. تو دونوں چیزوں میں فرق ہو گیا کہ امکان آسانی وسعت ہے گنجائش ہے تو ہم بیٹھ جائیں, اور ایک ہے کہ آپ اتنی طاقت ہے قدرت ہے آپ تھوڑا سا سمجھ جائیں تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی پھر ہم وہاں پہ بیٹھ سکیں گے. تو اس لیے طاقت کے جب یہاں مراد دیا جائے گا تو مراد یہ ہوگا کہ جو لوگ مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکیں. یہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ. وہ کہتے تھے کہ یکلفونہ جو تکلف سے روزہ رکھ سکیں. ہم کہتے ہیں یہ چیز بلا تکلف کھائی جا سکتی ہے, اور کہتے ہیں اس کام میں تھوڑا سا تکلف کرنا پڑے گا, یعنی تکلیف کرنی پڑے گی, اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یطیقونہ ہے یکلفونہ, یعنی جو لوگ روزہ ذرا مشقت سے رکھ سکیں. اور پھر کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہیں جو بیچارے روزہ رکھ تو لیں لیکن بڑی مشقت ہے, بڑی تکلیف ہے, عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو پھر کیا کریں فدیۃ طعام مسکین, وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں. دیکھا آپ سمجھ میں آئی؟ ایام معدودات, اور یہ گنتی کے چند دن ہیں یعنی رمضان کے ہی. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, جو مریض ہے یا سفر پہ ہے اس کو تو کوئی نہیں, وہ دوبارہ رکھ لے گا. اور جو لوگ بڑی مشقت سے روزہ رکھ رہے ہیں, اس میں بوڑھے لوگ آ گئے جو مشقت سے رکھ رہے ہیں, وہ پرماننٹ جنہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہے, شوگر ہے یا گردے کی بیماری ہے یا تکالیف ہوتی ہیں, بعض میں ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو مسلسل ہر 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہے, یا آپ کو پانی پیتے رہنا ہے, یا یہ بھی چیزیں ہیں. یہ اسی طرح وہ خواتین جو اس حالت میں ہیں کہ بچے کی وجہ سے کہ اس کی پیدائش قریب ہے روزے نہیں رکھ سکتی, یا وہ مائیں جو دودھ پلا رہی ہیں, سب کے سب اس ایک لفظ میں جمع ہو گئے کہ یطیقونہ جن کے لیے بڑی مشقت ہے. روزہ تو کسی طرح وہ رکھ لیں لیکن بڑی مشقت ہے ان کے لیے. فدیۃ طعام مسکین, انہیں چاہیے کہ ایک مسکین کو کھانا دے دیں. فمن تطوع خیرا, اور جو آدمی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے احتیاط کے طور پہ, فہو خیر لہ, یہ نیکی جو کر رہا ہے یہ اس کے لیے ہے. وان تصوموا, اور اگر تم روزہ رکھو سفر کی حالت میں, خیر لکم, تمہارے لیے اچھا ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں علم ہو جائے کہ روزہ کتنی بڑی چیز ہے اور تم سفر کی حالت میں رکھو تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی نیکی. اس سے کوئی مسئلہ ہے, بات کریں گے. وان تصوموا خیر لکم, تو یہ جو اس آیت میں کینسلیشن ہے یہ سمجھ آ گئی نا کہ ختم ہو جاتی ہے اس طرح. شاہ صاحب کے نزدیک بھی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی وہ اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں. اب آگے آئی بات, شہر رمضان الذی, مہینہ وہ رمضان کا جس میں انزل فیہ القرآن, اللہ نے قرآن کو نازل کیا. رمضان کا مہینہ اللہ کی خاص رحمت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکتوں کا مہینہ, جس میں خدا کی طرف سے نیکی دی جاتی ہے. اس کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں, وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کو آگے چلتے ہیں. انزل فیہ القرآن, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو پڑھی جائے. قرآن اقرا سے ہے نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے آپ. اور قرات پڑھنا, قرآن وہ چیز جو پڑھی جائے, مسلسل پڑھی جائے, بار بار پڑھی جائے. تو ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا, اور اس کے لیے پھر 3 چیزیں بیان کر دیں کہ اس قرآن کی تعریف دیکھو. ہدی للناس 1, وبینات من الہدی 2, والفرقان اور 3 چیزیں. قرآن کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر جہاں بھی قرآن کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر قرآن پاک کی تعریف ضرور کرتا ہے, اللہ اپنے کلام کی تعریف کرتا ہے. اتنے بڑے الفاظ فرمایا کہ ہدی للناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت. پوری انسانیت اگر قرآن سے اپنے مسائل کو ان کا حل تلاش کرنا چاہے, ہم نے اس میں رکھا ہے. لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ہدی للمتقین, وہ لوگ جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے, بس وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وگرنہ تو قرآن پوری دنیا کے, پوری انسانیت کے مسائل حل کرنے کو کافی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن میں ان لوگوں کے لیے بھی علم ہے جو بعد میں آئیں گے. اور حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا اس قرآن کی وجہ سے اللہ اس امت کو عزت دے گا اور لوگوں کو عزت دیتا ہے, اور جب قرآن کو چھوڑ دیں گے تو ان لوگوں کو ذلیل کر دے گا, یہ امت گر جائے گی.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس علاقے میں جا رہے ہو جہاں لوگ قرآن اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں کہ ان کی آوازیں آتی ہیں جیسے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے. تو ارشاد فرمایا انہیں کسی اور چیز میں مصروف نہ کر دینا, خدا کی کتاب انہیں پڑھنے دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کبھی ہوا ہے احد میں مثلا کہ تدفین کرنی تھی 70 کے قریب آدمیوں کی, تو ظاہر اتنی قبریں تو نہیں کھودی جا سکتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ مشترکہ قبر میں کئی میتوں کو لٹانا ہے, تو ارشاد فرماتے تھے ان میں سے قرآن سب سے زیادہ کس کو آتا تھا, پھر اسے رکھتے تھے, پھر اس کے بعد دوسرے کو, پھر تیسرے کو. تو قرآن کو گویا معیار بنا دیا اللہ نے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے, اس لیے جو آدمی پڑھتا رہتا ہے پڑھاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں چھوڑتے. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں بڑا مقام تھا ان کا, اور کہتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث انہیں ایسے ہی یاد تھی بالکل آسانی سے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ 6 لاکھ, انہوں نے کہا سفیان سے نہ پوچھنا, اور وہ میرا دوست ہے, ہم نے اکٹھے علم حاصل کیا ہے, اسے احادیث تو 9 لاکھ یاد ہیں لیکن وہ بتاتا 6 لاکھ, چھپاتا ہے اپنے آپ کو. اور ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا تو آپ کی نیت درست تھی, انہوں نے کہا بالکل ہماری نیت ٹھیک نہیں, ہم نے تو بس ایسے ہی بچپن میں شروع کر دیا جیسے بچے شروع کر دیتے ہیں کہ چلو حدیث کا علم پڑھ لیں گے. تعلیم حاصل کرنی تھی, اور پھر انہوں نے کہا جب ہم نے پڑھا تو اللہ نے اس علم کے ذریعے ہماری نیتیں بھی درست کر. یہی چیز ہے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے, وہ کہتے ہیں میرے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی احسان بھی مجھ پہ نہ ہوتا تو یہی کافی تھا کہ میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے, اور میرے والد جس جگہ پر ٹھہرتے تھے قرآن پاک میں مجھے بتاتے تھے کہ بیٹے یہاں پہ یہ بات ہے, یہ بات ہے, تو کہتے ہیں والد سے کچھ نہ پڑھا ہوتا اور ایک قرآن ہی میں نے پڑھ لیا ہوتا تو بس یہی کافی تھا. یہ جتنے کچھ علوم ہیں یہ سارے قرآن کی وجہ سے. اور اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے جس فارسی کا, اس کا مفہوم یہ ہے, حضرت نے اس میں لکھا ہے تحفہ اثنا عشریہ میں, جس کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے. حضرت نے لکھا ہے کہ میرے والد مجھے میرے استاد کے پاس لے گئے اور میرے استاد سے کہا کہ اسے اللہ کی محبت سکھا دیجیے اور کچھ نہ سکھائیے, بس خدا کے عشق کی تعلیم دیں اس بچے کو. تو حقیقت کے لیے اللہ نے فرمایا ہدی للناس, پوری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے, ایک چیز. دوسری فرمائی وبینات من الہدی, اور ہدایت کے واضح دلائل اس قرآن میں موجود ہیں. اتنے واضح دلائل ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ کے, اس کتاب کو سمجھ کے پھر آدمی گمراہ نہیں ہوتا, قرآن سے جانے کہیں نہیں دیتا. قرآن پاک کی آیات بار بار اس کے ذہن میں آتی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے, راہ ملتی ہے خدا تک پہنچنے کی. اس لیے ارشاد فرمایا کہ بینات من الہدی, اور لوگوں یہ قرآن اللہ کی راہ دکھاتا ہے اور واضح دلائل کے ساتھ دکھاتا ہے. اسی وجہ سے ایسے لوگ بھی تھے جن پر یہ ہدایت منکشف ہوئی, جن پر یہ ہدایت واقعی کھلی ہے بالکل آخری درجے میں, یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا. تو اس قرآن کے علوم جب نازل ہونا شروع ہوئے تو دل پھٹ گیا اور انتقال ہو گیا. اتنا علم تھا برداشت نہیں کر پائے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ابن ابی اوفا کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک آیت صبح فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, جب اس آیت پر پہنچے کہ فیضا نقر فی الناقور, اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا, ایمان والوں کے لیے آسان ہوگا اور کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. چیخ ماری اور وہ اس کے بعد گر پڑے اور انتقال ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی, کچھ لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا, تو ایک لڑکے کے متعلق شکایات تھیں. اس نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا امیر المومنین کے پاس تو جا رہا ہوں, حکومت ان کی, کام ان کا کیا ہے, شکایتیں کسی نے میری لگا دی ہیں, اور میں کیا کروں اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ سختی سے پیش آئے. انہوں نے کہا بھتیجے فکر نہ کر, اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ درہ اٹھائیں نہ مارنے کے لیے تجھے تو قرآن پڑھ دینا. وکان وقافن, اور عمر ایسے ہیں کہ قرآن سن کے پگھل جاتے ہیں, ان کی حالت وہ نہیں رہتی. تو کہتے ہیں جب ہم حاضر ہوئے تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے حسب معمول غصے سے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ یہ حرکتیں ہیں. تو میں نے کہا امیر المومنین اللہ نے فرمایا خذ العفو, درگزر سے کام لے. تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ پھینک دیا اور مجھ سے کہا اچھا بات کرو, تم کیا کہنا چاہتے. ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کیفیت دیکھی اور قرآن کی وجہ ہی سے تھی, تو اس نے کہا کہ آپ جیسا آدمی اور قرآن سن کے ایسے پگھل جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یعبدن عابد منی, مجھ سے زیادہ خدا کا نوکر کون ہوگا دنیا میں, مجھ سے زیادہ خدا کے ساتھ نسبت رکھنے والا کون ہوگا, یعنی میں بھی خدا کے جو کام کرتے ہیں ان کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں. اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ فرمائی تھی کہ مجھ سے زیادہ خدا کا بندہ کون ہوگا. اللہ نے کہا بینات من الہدی, اور یہ ہدایت کے واضح دلائل روشنیاں ہیں, والفرقان, اور قرآن فرق کرنے والی چیز ہے حق اور باطل کے درمیان. جب کسی انسان کو قرآن سمجھ میں آ جائے اور پھر وہ حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے اسے سمجھ ہی کچھ نہیں آئی. وگرنہ قرآن عقیدے کو بھی بتا دیتا ہے, عمل کو بھی بتا دیتا ہے, زندگی کا رخ تبدیل کر دیتا ہے کہ جتنی بھی باطل اور کجی اور ٹیڑھا پن تھا شخصیت میں اور انسان میں, ان سب کو وہ آہستہ آہستہ ہدایت کی طرف لے آتا ہے, فرق نکل جاتا ہے. اس لیے یہاں دیکھیے تینوں اوصاف اس کے بیان کیے ہیں, اور اسی لیے آگے بھی مختلف صورتوں میں جا کر یہ چیزیں بار بار بیان کی ہیں کہ قرآن ہدایت ہے لوگوں تمہارے لیے, فرق کرنے والی چیز ہے. اب یہ بات درمیان میں قرآن کی آ گئی. اب اصل بات پھر آ گئی کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, تم میں سے جو آدمی بھی اس مہینے کو پائے فلیصم ہو, اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ فرض ہو گیا, روزے کا رکھنا ضروری ہو گیا. کوئی بھی اول تو اوپر بھی کوئی اجازت دی نہیں گئی تھی, لیکن فرض کیجئے اجازت تھی بھی تو پھر یہاں آ کے وہ دوسرے مفسرین جو اسے کینسل سمجھتے ہیں ان کے نزدیک آیت محکم ہے, اور یہ سب کے نزدیک ہے کہ جو بھی اس مہینے کو پائے اس میں روزہ رکھے. قرآن سے جو گمراہی آئی ہے نا لوگوں میں, اس کی ایک مثال یہاں بھی دیکھ لو. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر, تم میں سے جو آدمی اس مہینے کو پائے یعنی رمضان کو, فلیصم ہو, اسے چاہیے کہ رمضان میں روزے رکھ لے.
یہ نہیں کہ رمضان پورے کے روزے رکھے، بل یسوم اس کے روزے رکھے یعنی رمضان کے. تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بل یسوم کا مطلب یہ کہ اس میں سے روزے رکھ لے، 3 رکھ لے، 4 رکھ لے، 5 رکھ لے، بس. اللہ نے یہ تھوڑا ہی کہا کہ پورا مہینہ روزہ رکھو. یہ ہیں گمراہی، ایسے آیات کو پھیرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم قرآن کی صحیح سمجھ ان لوگوں سے چھین لیتے ہیں جو زمین میں متکبر ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں. تو جب تکبر آ جاتا ہے پھر یہ سوچنا کہ میں قرآن کسی سے پڑھ لوں یا تعلیم حاصل کر لوں، یہ کبر رکاوٹ بن جاتا ہے. پھر کہتا ہے اگر میں نے پڑھ لیا کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کے اتنا جگہ قرآن پڑھنے جاتا تھا. یہ کبر ہے جو اس کو قرآن فہمی سے روکتا ہے. تو اب شوق تو ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، پھر وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنی آیات کی سمجھ ان لوگوں سے واپس لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں جو زمین میں بغیر وجہ کے تکبر غرور کرتے ہیں کہ وہ معاصی میں جڑ بن جاتی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو ارشاد ہوا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. فمن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہے. اوپر بھی یہی حکم آ گیا تھا، دوبارہ حکم دے دیا تاکہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ مریض کی رعایت منسوخ ہو گئی ہے کہ مریضوں کے لیے بھی فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے روزہ رکھے. تو اس میں مریض بھی آ گئے نا، اس مہینے میں مسافر بھی آ گئے. تو اگر آیت میں یہ ٹکڑا دوبارہ نہ ہوتا تو پھر یہ پہلے والا ٹکڑا فمن شاہدہ والا اوپر کی آیت کو کینسل کر دیتا، تو لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ جب مریض کے لیے بھی گنجائش نہیں رہی اور مسافر کے لیے بھی گنجائش نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہہ دیا کہ من کان مریضن، اور جو کوئی مریض ہو ولا سفرن، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر دے. تو مریض کو مستثنا کیا ہے ایک، اور ایک ارشاد فرمایا جو مسافر. تو مسافر اگر سفر میں روزہ رکھ لے، حنفی فقہا کہتے ہیں تو جو اوپر آیا نا من تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، 184 نمبر آیت کا آخری ٹکڑا، کہ تم میں سے جو روزہ رکھ لے اس کے لیے بہتر ہے. تو کہتے ہیں مسافر کے لیے روزہ اچھا ہے، گنجائش ہے اگرچہ، لیکن روزہ رکھنا اچھا ہے. اور نماز میں کثر کی گنجائش نہیں، وہ کرنی ضروری ہے. حنفی فقہا کے نزدیک مسافر کے لیے نماز کا حکم الگ ہے، روزے کا الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ روزے میں نماز میں کثر کرنا واجب ہے، 4 کے 2 ہی پڑے گا، 4 نہیں پڑے. وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے متعلق، آپ نے کہا اللہ نے تم پر صدقہ کیا ہے، اللہ نے تم پر یہ خیرات کی اپنے بندوں پہ کہ وہ 4 کی بجائے 2 فرض پڑھ لیا کریں. اور آپ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی اس مہربانی کو قبول کرو. تو فقہا کہتے ہیں واجب ہے، اس کا قبول کرنا ضروری ہے. اللہ کی اس صدقے، اللہ نے جو مہربانی اور عنایت فرمائی ہے، اس کو رد کرنا بڑی سخت بات ہے. وہ کہتے ہیں اس کی ضروری ہے نماز. رہ گیا روزہ، روزے کے متعلق یہ نص میں آ گیا، قرآن نے کہہ دیا ون تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھ لو سفر میں تمہارے لیے بہت اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ روزے کے سفر کے باوجود روزہ رکھنے پہ ہم کتنا ثواب تمہیں دیتے ہیں تو تمہارے لیے روزہ ہی اچھا ہے. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسرے آ گیا مریض. مریض کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کو پتا ہے میں مرض سے صحت مل جائے گی، تو وہ آدمی بعد میں فدیہ دینے کی بجائے بعد میں روزہ رکھے گا، روزوں کی قضا کرے گا. اور اگر انتقال ہو گیا خدا نخواستہ تو پھر جو ورثاء ہیں اس کا فدیہ ادا کریں گے. 2 صورتیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ انتقال سے پہلے پھر اسے ہوش آ گیا کہ اب نہیں بچتا، تو وہ وصیت کر جائے، اس کی وصیت پر عمل واجب ہوگا. وہ وصیت کر دے کہ میرا خیال تھا روزے رکھوں گا مگر اب تو صحت نظر نہیں آتی، تو میرے جو روزے ہیں اس کے مطابق ہر روزے کا فدیہ ادا کر دیا جائے. فدیہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا صدقہ فطر تھا اس کے برابر ایک روزے کی رقم دے دی جائے. اور جتنے روزے تھے مثلا 30 تھے تو ساروں کا فدیہ ایک ہی شخص کو دے دیا جائے تو بھی جائز. اور اگر سارے روزوں کا فدیہ الگ الگ لوگوں کو دیا جائے تو بھی جائز ہے. دونوں صورتیں جواز کی. تیسری صورت یہ ہے اور چوتھی صورت کہ بچے کا دودھ پلانا ہے. اور اسی طرح ایسے دن ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھے تو بچہ جس کی پیدائش متوقع ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں خواتین بچے کی پیدائش کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں تو ان روزوں کی قضا کرے گی. اور اگر دودھ پلانا ہے تو دودھ کے بعد بھی وہ بچوں کی قضا کرے گی اور فدیہ بھی دے سکتی ہیں. فرض کر لو ایسی صورت پیش آ گئی، وہی جو مریض کیا کہ انتقال ہو گیا یا ایسی صورت ہو گئی، تو اس صورت میں فدیہ دیا جائے گا. یرید اللہ، سارے رمضان کی بات پوری ہو گئی. اب فرماتے ہیں دیکھو یہ تو روزوں کے دن تھے. یرید اللہ بکم اليسر، اور اللہ نے ارادہ کیا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا. یہ اہل سنت کی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ارادہ کرتی ہے چیزوں کا. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں. اور یہ صرف روزے کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کے متعلق حکم یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی پیدا. اس لیے اس سے مستقل ایک اصول فقہا نے نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی حالات سخت ہو جائیں گے شریعت اتنی نرمی پیدا کرتی ہے، اور جتنے حالات کھلے وسعت کے ہو جائیں گے شریعت حقوق کو زیادہ کر دے گی. مثلا حالات سخت ہو گئے، پیسے کم ہیں، حکم شریعت کا یہ آ جائے گا کہ بس ٹھیک ہے تم زکات دیتے رہو. مال زیادہ اللہ نے دے دیا کسی کو، شریعت اس کو کہے گی کہ صرف زکات ہی نہیں فلاں جگہ بھی تمہیں خرچ کرنے چاہیے. حالات سخت ہیں، وضو کے کر ہی نہیں سکتا تیمم کر، اور حالات اچھے ہو گئے اور وسعت ہے، گنجائش ہے، تو کہیں گے اچھی طرح وضو کرو. جتنے حالات سخت ہوتے جاتے ہیں شریعت اپنے احکامات میں اتنی ہی نرمی پیدا کرتی چلی جاتی ہے. یہ اصول ہے اور اس پہ بہت اچھی چیزیں لکھی ہیں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے. ان کی کتاب ہے الاشباہ والنظائر. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے
اور ابن نجیم کی بھی. اور ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصول پہ ہزاروں مسئلے ان کا حل بتلایا ہے، یعنی ایسے ایسے اصول بتائے ہیں کہ کس معاملے میں تنگی ہو گئی اور اس معاملے میں شریعت نے کیا گنجائش دے دی. اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ آسانی ہو، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تنگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اللہ نے یہ کہا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہم نے رکھی. یعنی حالات اگر تنگ ہو رہے ہیں، تکالیف پیش آ رہی ہیں، گھبراؤ نہیں، آسانی بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ گنجائش بھی دے دیں گے. اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، یہ آتے رہتے ہیں زندگی میں، فکر نہیں کرو. حالات آج خراب ہیں، کل کو اچھے ہو جائیں گے. وہ جگر مراد آبادی نے کہا ہے نا کہ ایسی بھی کوئی رات ہے جس کی سحر نہ ہو، تو سحر ہو گئی رہتی. اچھے حالات آ ہی جاتے ہیں انسانوں پہ، تو اللہ سے نا امید کیوں؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یسر، اللہ آسانی پیدا کرتے ہیں، آسانی دیتے ہیں اپنے بندوں کو، تکلیف میں نہیں ڈالتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں معراج میں فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا ایسے لوگوں کو جلتے ہوئے جن سے لوگ پوچھتے تھے کہ تم تو دنیا میں واعظ اور نصیحت کرتے تھے، تم کیسے جہنم میں پہنچ گئے؟ تو پتا چلا کہ وہ اتنا لوگوں کو ڈراتے رہے، اتنا ڈراتے رہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بالکل لوگوں کو مایوس اور نا امید کرتے. اور ایک گروہ وہ بھی جہنم میں جو لوگوں کو اتنی امید دلاتے رہے کہ لوگوں نے اللہ کی حدود کو توڑ دیا. درمیان میں رہے آدمی، نہ زیادہ سختی کی باتیں کرے اور نہ زیادہ خوشخبری کی، جیسے شریعت نے بتایا ہے بس وہی صحیح. اور سختی کی بات کرنا اور ہر وقت لوگوں کے لیے پیچھے پڑے رہنا کہ تم تو اس پہ بھی جہنم میں جاؤ گے اور جہنم ہی ہے اور ایسے چلو گے اور ایسے چلو گے، اس سے ایک طرح کی وحشت پیدا ہو جاتی ہے طبیعت. اللہ تعالیٰ کا خوف وہ مطلوب نہیں جیسے خوف ہوتا ہے شیر سے، بچھو سے، کسی جانور سے خوف آتا ہے نا کہ یہ کاٹ لے تو آدمی ڈرتا ہے. اس خوف کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آدمی اس چیز سے دشمن ہو جاتا ہے، دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اس چیز. تو اس لیے بعض نادان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماریں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. علیاذ باللہ اگر اس کی طبیعت میں نفرت خدا سے پیدا ہونی شروع ہو جائے یا شریعت سے یا دین سے، تو پھر کیا بنے. اور ایک ہے روب، دبدبہ. آپ کسی کو لے جائیں اور زندہ شیر دکھا دیں چڑیا گھر میں، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ یہ شیر بالکل باہر نہیں آ سکتا، پنجرے لگے ہوئے ہیں، لوگ کھڑے ہیں اور ہزاروں، اس کے باوجود اس شیر کو دیکھ کر طبیعت میں روب اس کا جمتا ہے، دہشت پیدا ہوتی ہے اس شیر کی. روب ہے نا. اس سے بھی آسان مثال لے لیں، بچہ ہوتا ہے، کچھ پتا نہیں والدین کون ہیں، اور جب 20-25 برس عمر ہو جاتی ہے تو پھر والد کا روب پڑتا ہے، ان کے سامنے بات زیادہ نہیں کر سکتا یا بڑوں کے سامنے آدمی نہیں کر سکتا. وہ جو روب ہے نا، بس اللہ کا ایسا روب چاہیے کہ آدمی کو ہر وقت جب ذہن میں رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کے روب کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آدمی معصیت نہ کر سکے، خدا کی نافرمانی نہ کر سکے. یہ مطلوب ہے، وہ پہلے والا خوف مطلوب نہیں. کیونکہ اس کے نتیجے میں جیسے والد کا روب، تو اس کے نتیجے میں ادب پیدا ہوتا ہے، احترام پیدا ہوتا ہے. آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے، مہربان ہے مجھ پہ، لیکن ان کا ادب احترام، ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی. اسی طرح اللہ کے بارے میں بھی یہ استحضار ہوتا ہے کہ مالک بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے، اس کی عنایات ہیں اور مجھے ان کی نافرمانی نہیں کرنی. تو نتیجے میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تم لوگوں کے لیے تنگی نہیں چاہتے، تکالیف نہیں چاہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رمضان میں سفر ہوا تھا، اگرچہ روزے کا رکھنا افضل قرار دیا گیا ہے، لیکن آپ نے سب لوگوں کے سامنے پانی منگایا اور یوں بلند کیا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ پانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور آپ نے فرمایا جس نے سفر میں روزہ رکھا اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا. یہ آسانی تھی لوگوں کے لیے پیدا کی کہ تم دیکھ لو میں بھی روزہ نہیں رکھ رہا، دن مشکل ہے، گرمی ہے، موسم ایسا ہے، میں روزہ نہیں رکھ رہا. اور بلکہ یہ بھی فرما دیا، اسی لیے حنفی نہیں لیکن بعض فقہا اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سفر میں سرے سے روزہ رکھنا ہی منع ہے. وہ کہتے ہیں دوبارہ کبھی کرے، یہ جو حکم تھا یہاں پر کہ سفر میں روزہ رکھو تو اچھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ منسوخ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو سفر میں روزہ رکھتا ہے اس سے کوئی اچھا کام نہیں کیا، نیکی نہیں. باقی اور فقہا وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں گنجائش دونوں طرح سے ہے، اور آدمی ایسا روزہ رکھے کہ دوسروں کو تکلیف میں ڈال دے، دوسروں کو مصیبت میں ڈال دے. سفر تو کرنا ہی ہے، ٹرین میں مثلا جا رہا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے، سامان ذرا سا ادھر ادھر ہوا تو لڑ پڑا، معلوم نہیں روزہ ہے رمضان ہے، تو ایسے روزے سے تو نہ رکھنا اچھا ہے کہ بھائی روزہ رکھ کے کسی پہ تو احسان نہیں کیا. تو اس لیے یہ ہے کہ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتے، ولتکملوا العدۃ، اور کیا چاہتے ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ پورا کرو تم عدت کو، گنتی کو، 30 یا 29 جتنے کا بھی رمضان ہوا تھا، اگر قضا روزے کرنے ہیں تو اس کے مطابق کرو، فدیہ دینا ہے تو اس کے مطابق، ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم گنتی کو پورے کرو. ایک بات ولتکبروا اللہ، اور تم کیا کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تکبیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بلندی عظمت کے الفاظ استعمال کرو. یہ جو لام ہے اس کا ترجمہ کیا گیا تاکہ، یعنی یہ رمضان اس لیے تھا کہ تم ایک تو گنتی پوری کرو، اللہ نے مہربانی کی، اور دوسرے اس لیے کہ جب یہ پورا ہو جائے تو اللہ کی تکبیر بلند کرو، علی ما ہداکم، جیسے کہ تمہیں سکھایا گیا. اور وہ سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو عید کے بعد، یہ جو رمضان کے بعد عید کی تکبیریں ہیں نا، اس کا وجوب یہیں سے لیا گیا کہ اللہ نے کہا جب رمضان پورا ہو جائے تو پھر تکبیریں کہو. تو عید کی نماز میں 6 تکبیرات زائد ہے نا،
تو جو تکبیریں زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو ان تکبیرات کے ذریعے عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جیسے کہ تمہیں کہا گیا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے اپنے قرب کے اتنے مواقع دیے ہیں، اتنی آسانیاں دے دی ہیں کہ رمضان دے دیا، اس کے ساتھ قرآن دے دیا، ہدایت دے دی، رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے اس کا متبادل بتا دیا، فدیہ بتا دیا، اتنی مہربانیاں خدا نے کی ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو۔